کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو۔ عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے، اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے، اس ملک کو عزت دی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر جی موجود ہیں۔ اب سے تقریباً 36 گھنٹے پہلے ڈی جی ISPR نے ایک سخت پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر خان کو ذہنی مریض کہا گیا تھا اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور پورے پاکستان کی نظریں PTI پر لگی ہوئی تھی کہ اب اس پریس کانفرنس کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ جتنی تاخیر ہو رہی تھی تو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے PTI بس چپ کر کے بیٹھ گئی ہو، کیونکہ ٹمپریچر جو GHQ کا ہے، یعنی بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر۔ سب نے کہا، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی تاریخ دان ہیں، سب نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں سنی، اس طرح کے غیر مناسب الفاظ استعمال ہوتے ہوئے نہیں سنے۔ تو ابھی ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر بیرسٹر غور صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، دیگر PTI کی قیادت تھی۔ اب وہ پریس کانفرنس کتنی سخت تھی، کتنی نرم تھی اور کس طرح سے صحافیوں نے بیرسٹر گوہر کو گھیرا ہوا تھا، سوال پوچھ رہے تھے، بیرسٹر گوہر کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پریس کانفرنس کے اندر ہی بظاہر وہ منہ نیچے دے کے ہی ہومیوپیتھک سی گفتگو کر رہے تھے۔ سلمان راجہ صاحب نے بڑی سخت گفتگو کی۔ میرے ساتھ صحافی ذیشان نور موجود ہیں اور ایک تو ان کو ساری، کیونکہ یہ 40-50 منٹ کی پریس کانفرنس تھی تو ان کو چیزیں بڑی اچھی طریقے سے یاد بھی رہتی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر، پھر آپ پریس کانفرنس کے کچھ جو اہم پارٹ ہیں وہ ہم ناظرین کو سنا بھی دیں گے۔ مختصر ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جتنی سخت DG ISPR کی پریس کانفرنس تھی، کیا اتنا ہی سخت جواب تھا؟ اور کیا مین آپ کو کیا فیل ہوا، ون لائنر کیا ہے اس پریس کانفرنس کا؟ جی فیصل صاحب، جتنی سخت پریس کانفرنس گزشتہ روز کی گئی ترجمان پاک فوج کی طرف سے، اور جو ابھی پریس کانفرنس ہم نے چند منٹ پہلے کور کی ہے KP ہاؤس کے اندر، اس کا اگر ون لائنر میں آپ کو بتاؤں تو زمین اور آسمان کا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ آگ اور پانی کا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ اتنا فرق تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھنڈی تھی، انتہائی ٹھنڈی ترین، جتنی سردی اس وقت اسلام آباد کے اندر ہے، اس کو اب 10 سے ملٹیپلائی کریں تو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نہیں تو پریس کانفرنس کی گئی۔ ضرورت کیا تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، ہوا یہ کہ پہلے بتایا گیا کہ جس دوپہر 2 بجے پریس کانفرنس ہے، پھر 3 بجے کا وقت دیا گیا، پھر اس کے بعد 7:30 بجے کا وقت دیا گیا، پھر 8 بجے بھی آخر یہ پریس کانفرنس شروع کی گئی۔ ایک اور چیز بتا دیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اس میں نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت میں 2 ایسے بڑے چہرے ہیں، 2 بڑے نام ہیں جن کے نام سے منسوب ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ ایک محمود خان اچکزئی صاحب، دوسرے علامہ راجہ ناصر باز صاحب۔ وہ دونوں شخصیات شاید اسلام آباد کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن وہ آج اس پریس کانفرنس کے اندر موجود نہیں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف ہی یہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، نام آپ بتا چکے ہیں کون کون شرکا تھے۔ اہم یہ ہے کہ جب یہ پریس کانفرنس 8 بجے پہنچی، یعنی کہ 2-3 دفعہ ڈیلے ہونے کے بعد، تو کیا سرائیاں یہ شروع ہو گئیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ صحافیوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اجازت طلب کر رہی ہے کہ ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اہم نکتہ ہے، اس میں سچائی کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی بتائے گی، لیکن یہ رپورٹ کیا گیا 1-2 صحافیوں کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ اجازت طلب کر رہی ہے کہ ہمیں پریس کانفرنس کی اجازت دی جائے تاکہ ہمارا ایک جواب آ جائے اس کے اوپر، تاکہ لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہیں، فیس سیونگ کہہ رہے ہیں آپ، سیف ایگزٹ ہو جائیں ہم اس میں سے۔ اور جب پریس کانفرنس شروع ہوئی تو سب سے پہلے بیرسٹر غور خان نے بات کی۔ ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس غیر معمولی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم، لیکن ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ بات کی تو سامنے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، باقی ہمارے صحافی دوست ہیں، ہم سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہی رہے گا آج۔ تو انہوں نے بات کی وہی باتیں جو پچھلے 2 سال سے ہوتی آ رہی ہیں کہ آئین قانون نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے تھے اور اب ہم رہائی سے ملاقات تک تو آ گئے ہیں، اور ہم کیا کریں۔ اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کوئی 20 منٹ گفتگو کی، ان کی جیسے گفتگو ہوتی ہے ایک آئین اور قانون کے حوالے سے، وہ بیرسٹر ہیں چونکہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو انہوں نے بڑی ساری باتیں کی، معیشت کو لے کے باقی ساری باتیں کی۔ پھر اسد کیسر صاحب نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں 97 سے عمران خان کے ساتھ ہوں، 25 سال مجھے 30 سال مجھے ہو گئے ان کے ساتھ، وہ ہیرو ہیں، قومی ہیرو ہیں، ان کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ بے معنی ہیں۔ یہ تمام تر باتیں کرنے کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ جب شروع ہوا تو وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اچھا، کوئی بھی ایسا سوال ہمارے ہر دل عزیز ناظرین کے بھی ہر دل عزیز مطیع اللہ جان صاحب، وہ تو آپ کو پتہ ہے گھیر لیتے ہیں، انہوں نے گھیر لیا۔
انہوں نے کہا کہ جی آپ بیرسٹر گور صاحب سے پوچھا کہ جو مسئلہ تو فیصل صاحب اس وقت ناظرین بھی سمجھیں گے یہ بات کہ مسئلہ اس وقت عمران خان کے بیان سے ہے. عمران خان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بیان لگایا جاتا ہے جس میں فیلڈ مارشل کا نام لکھ کے میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, مسئلہ تو وہاں سے کھڑا ہوا نا سارا. تو انہوں نے پوچھا مطیع اللہ جان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب سے کہ جی یہ بیان جو لگایا جاتا ہے عمران خان صاحب کا, آپ اس کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں؟ اچھا. انہوں نے خاموشی اختیار کی اس کے اوپر. پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر عمران خان کی بہن علیمہ خان یا عمران خان کی بہن عظمیٰ خان اڈیالہ کے اندر ملاقات کرتی ہیں عمران خان سے اور ایز اٹ از پیغام باہر لے کے آتی ہیں, وہ سخت پیغام جو سخت الفاظ والا پیغام جو فیلڈ مارشل کے متعلق ہوتا ہے, اگر آپ کی ملاقات ہو تو کیا آپ بھی وہ پیغام باہر لے کے آ کے بتا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی خاموشی اختیار کی, بظاہر بات گھما دی دائیں بائیں. تو بظاہر کل جو لب لباب ہے, کل جو خلاصہ ہے, جو مفہوم ہے آج کی پریس کانفرنس کا, وہ یہ ہے کہ جی آپ نے کل بڑی زیادتی کی ہے لیکن ہم آپ کی اس زیادتی کا جواب نہیں دیں گے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون اس ملک کے اندر بحال ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ناظرین کو آپ نے مختصر بتا دیا, ظاہر ہے لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی. یہ ڈی ایس این جیز ابھی بھی سامنے میرے پبلک نیوز کی کھڑی ہوئی ہے, اور بھی یہاں پہ ہم تو تقریباً میرے خیال ہم آگے تھے 7 بجے قریب, بڑی اہم پریس کانفرنس ہے. اور یہ صبح سے ویژولز آ رہے تھے کے پی ہاؤس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری ڈی ایس این جیز کھڑی ہوئی ہیں. تو بہرحال انہوں نے سب کچھ عوام پہ چھوڑ دیا نا. عوام ساری کی ملک کی دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف کہ یہ قیادت کریں, یہ بتائیں کرنا کیا ہے, باقی ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اور انہوں نے سارا اٹھا کے چھوڑ دیا ہے مطلب عوام پر کہ عوام فیصلہ کرے گی صحیح کون تھا غلط کون تھا. تو بہرحال اس کا مطلب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی. منگل کے روز چونکہ ملاقات کا دن ہے, آج سے 3 دن کے بعد پھر جمعرات کو بھی ملاقات کا دن ہے, تو اس کے اوپر اناؤنس ہو چکا ہے حکومت وقت کی طرف سے کہ ملاقات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. ساتھ یہ بھی اناؤنس ہو چکا ہے اگر لوگ یا کارکنان اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوئے تو لتر پلیٹ بھی ہوگی. یہ اناؤنس ہو چکا ہے جی. اس کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ جی اگر آپ جاتے ہیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی اور آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے, مقدمات ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہے, کریں گے آپ کیا؟ تو اس کے حوالے سے بھی قیادت کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا. وہی بات گھما کے کہ جی ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ تو نہیں ہیں, ہم مسلح تو نہیں ہیں, ہم کوئی گھوڑوں پہ بیٹھ کے تلواریں نکال کے تو وہاں نہیں جا سکتے, ہم نے آئین اور قانون کی ڈومین میں رہ کے چیزیں کرنی ہیں. تو وہ جو کلیئرٹی ہوتی ہے نا ایک, وہ کلیئرٹی تو بظاہر مجھے اس پریس کانفرنس سے نظر نہیں آئی. بس ٹھنڈا ہی مزاج تھا اور ٹھنڈی ہی باتیں تھیں اور چیزیں کلیئر نہیں ہوئی. اور سیکنڈ آخری چیز ناظرین کے سامنے کچھ کلپس بھی ہم رکھ دیں گے تاکہ خود آپ وٹنس کر لیں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا پراپیگنڈا ہو رہا ہے. کوئی بڑی تعداد ایم این ایز کی بھی نہیں تھی. علی محمد خان صاحب مجھے نظر آئے, باقی جو جن کا نام لیا وہ تھے ہی نا, باقی فریم کے اندر بھی جو لوگ کھڑے ہوئے وہ بھی نظر آ جائیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, آپ ٹھنڈی بھی پریس کانفرنس کرتے, آپ کے 20 سے 25 لوگ ہوتے, آپ کی مین لیڈرشپ تو تھی, چلے باقی بھی لوگ ہوتے, ایک تگڑا جو ہے وہ جواب جاتا. بہرحال ایک چیز بڑی واضح ہو گیا کہ یہ اتنے جوگے تو نہیں ہیں. اب جو جلسہ ہے پشاور میں کل جو جلسہ ہے اس سے پتہ چلے گا کیا وہ کے پی والے اتنے جوگے ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال آپ یہ دیکھیں آگے کس طرح کی گفتگو ہوئی, کس نے کون کتنا پانی میں تھا. بیسیکلی یہی آپ نے دیکھنا ہے. پاکستان زندہ باد. مختلف ادوار گزرے ہیں. اس عمران خان نے اس ملک کو عزت دی ہے, اس ملک کو عمران خان نے پہچان دی ہے. وہ اس ملک کا نام عمران خان اور پاکستان کو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا مٹ جائے گا, یا کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے, تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے. اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے, اس ملک کو عزت دی ہے, اور اس وقت جو وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کے رہبر اور رہنما اور لیڈر چیئرمین, چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے, وہ عمران احمد خان نیازی ہے. ملک کے 70% عوام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ملک, قوم اور جمہوریت کے لیے اس وقت سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز میں بند ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ گزشتہ عرصہ میں ہوا ہے عوام کو بتانا ضروری ہے. 180 سیٹوں سے 91 کے ساتھ بیٹھے, آج 76 رہ گئے. ریزرو سیٹیں لی گئی, عورتوں بچوں پہ ظلم ہوا. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ایک داستان ہے. ہماری اپنی گھر کی سیٹ بھی چلی گئی, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. ہم صبر کرتے رہے کہ ملک میں جمہوریت ہو.
ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، زاویہ، بیانیہ جمہوریت ہے، امن ہے، عملداری ہے، لا پہ قانون کی بالادستی ہے. اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری. جب مئی 2025 میں سخت وقت آیا تو باوجود اس کے کہ ہم کن سختیوں سے گزر گئے تھے، ہم پاکستان کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے، افواج پاکستان کے ساتھ رہے. ہم نے ان کے رول کو سراہا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہمارے ہی کچھ کنٹریبیوشن نے اس ملک کو ایک بہت بڑے کامیابی سے ہمکنار کیا. ہم یہ واضح کریں کہ اس کے باوجود کہ 26ویں ترمیم میں کیا ہوا تھا، 27ویں ترمیم کس طرح منظور ہوئی، ان سب کچھ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آخر کار ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی. جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ الفاظ مناسب نہیں تھے، وہ الفاظ غلط تھے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ کے PK کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا، ایسے بڑے ادارے کے بڑے افسر کی طرف سے آنا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے، اچھا شگون نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کوئی ہے ہمارا دشمن ہی ہے کہ وہ پہ در پہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسوں سے خوش ہوگا. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم کنفرنٹیشنل کا پریس کانفرنس نہیں کر رہے، لیکن واضح کرنا چاہ رہے کہ شاید کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی پارٹی کے ورکر اور ایک بڑے ادارے کے لوگ کوئی آپس میں لڑ پڑے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ واضح کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات سمجھتی ہے کہ کسی بھی تباہی کی ابتدا ہمیشہ سے چند نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے. اپنے ایگو کو جانے دینا ہوگا، ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگا، کسی اچھی طرح سمت میں بڑھنا ہوگا. اگر جیل میں لیڈر جیل میں ہے، کیسز اس پہ بنے ہوئے ہیں، بوگس کیسز بنے ہوئے ہیں، جنوری 2025 میں کنوکشن ہوئی ہے، آج دسمبر 2025 ہے، اس کا کیس لگ نہیں رہا، ملاقاتیں ہو نہیں رہی، لیڈرشپ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیس لگ نہیں رہے. ہم تو پہلے یہ بیانیہ لے کے جا رہے تھے کہ خان صاحب کو رہا کرو، اور یہاں تک آ گئے کہ خان صاحب سے ملاقات کرو. ہم نے جتنا برداشت کیا اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر. لیکن ہم یہ کہیں کہ اگر یہ سے حالات رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رہا، تو یہ جمہوریت میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہے. پاکستان آج پوری دنیا سے پیچھے کھڑا ہے. جب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا آئین تو حرمت انسان کی بات کرتا ہے، آپ کا آئین ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے، کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ماتحت افسر ہے. جب اس کے بالا افسر کہہ چکے کہ ان کو سزا دینی ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ان کو سزا نہ دے. ہم سپریم کورٹ گئے یہ کہنے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا تھا، PTI کے لیے ووٹ ڈالا تھا، عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا تھا. اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو. ہم سے 100 سیٹیں چھین لی گئی، لیکن جو چھوڑی ہیں ان کے تناسب سے ہمیں ریزروڈ سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی، غیر مسلم دوستوں کی تو دو. یہ پہلی بار نہیں ہوا. اس ملک میں بار بار یہ کہا گیا کہ اس ملک کے لوگوں کو ڈنڈے کی ضرورت ہے، ڈنڈا ہوگا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ترقی ہوگی، یہاں پہ دودھ کی نہریں بہیں گی. 60 کی دہائی میں کہا گیا یہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے، یہ ترقی کے 10 سالہ ایک دور ہے، 10 سالہ دور ہے. ہم جانتے ہیں اس 10 سالہ دور کا نتیجہ کیا ہوا. سن 68 میں 69 میں ایک عظیم الشان عوامی تحریک چلی، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، سول وار ہوئی اور ملک دو لخت ہو گیا. تو یہ بار بار ہوا ہے. 80 کی دہائی میں کہا گیا کہ اب اس ملک میں صحیح فلاحی اسلامی نظام نافذ ہوگا، پاکستان کے عوام پھلیں گے پھولیں گے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ ہم جانتے ہیں کراچی میں بوری بند لاشوں کا بازار لگا. ہم جانتے ہیں ملک کے ہر خطے میں خون کی ندیاں بہائی گئی. یہاں پہ ہر خطے سے آنے والے ملیٹنٹ اکٹھے کیے گئے، کبھی انہیں مجاہد کہا گیا، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہا گیا، اور آج دن تک وہ فصل جو تھی اس کو ہم کاٹ رہے ہیں. اس خطے میں خون ہے، بارود ہے، اسلحہ ہے، لیکن فلاح نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا مشرف کا دور، ایک ماڈریشن کا اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ اب ہم بین الاقوامی معاشی جو ایک نظام ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں، یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ ہوگی، یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی،
यहाँ नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ सेहत होगी, और उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो इस मुल्क में एक अस्पताल में बिस्तर भी नसीब ना हुआ उस शख्स को। तो आपने देखा कि इस मुल्क में बार बार ये दावे किए गए हैं कि इस मुल्क को जमहूरियत रास नहीं आती, इस मुल्क को आइन और कानून रास नहीं आता, इस मुल्क में डंडे की ज़रूरत है, जबर की ज़रूरत है, और हर बार ये मुल्क पहले से कमज़ोर छोड़ के गया जाबिर। तो आज हमें फिर वही सूरत नज़र आ रही है, रौनक है, एक नशा है ताकत का, एक लम्हे में होने वाले जो वाक़यात हैं उनसे एक बहुत बड़ी तस्वीर कशी कर ली गई है। देखिए पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए। हमें ये कहा जाता है कि आप एक टोला हैं, शोर गोगा तो आप बर्पा कर लेते हैं, लेकिन आप में मामलात की समझ नहीं है, इदराक नहीं है, आप देख नहीं सकते कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हम पाकिस्तान को किस बुलंदी की जानिब लेकर जा रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मकालमा हो रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया गया था, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब रीख्त का शिकार है, वो टूट फूट का शिकार है।